بیتا محمد زبیر صاحب سے جو میں نے پہلا سوال پوچھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا، نواز شریف صاحب کو یہ جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے، ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ غلط ہوا تو اب ان کو یہ ساری سہولیات دے کے، پروٹوکول دے کے اس کی تلافی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ تلافی اگر کوئی کر رہا ہے، اگر ماضی میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے ان کے ساتھ، تو میاں صاحب کو ملنے والے پروٹوکول پہ کسی کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ وہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں یہاں تک اس بات سے متفق ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں صاحب کے لیے جو ماحول پیدا کیا جانا مطلوب ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا بھی مطلوب ہے؟ پھر پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کرنا بھی مقصود ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بیان دلوانا بھی مقصود ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں خراج کی صورت میں جناب نواز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول مل رہا ہے، سابق وزیر اعظم کے آگے اور پیچھے اگر کوئی گاڑیاں چل رہی ہیں تو یہ بالکل درست بات ہے، اس کو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ملک میں ایک اور سابق وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے اوپر مقدمہ کتنا مذاق خیز ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ وہ اسے اس قانون کے تحت پکڑا گیا ہے کہ جو قانون اس کے آفس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی اس کے وزیر اعظم کے آفس کی پروٹیکشن یہ ہے کہ اس کے اندر تمام جو دستاویزات ہیں وہ محفوظ رکھی جائیں، لیکن حالت یہ ہے کہ جو قانون اس وزیر اعظم کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا وہی ان کے خلاف استعمال اچھا ابھی سب چونکہ وقت کم ہے، مجھے آپ سے اور بھی سوال کرنے ہیں۔ الیکشن کے معاملے پہ زبیر صاحب نے تو اپنا کلیئر سٹانس دے دیا ہے کہ مولانا صاحب کے موقف کی تائید نہیں کرتی ہے نون لیگ، اور نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں۔ تو اب میاں صاحب بھی آ گئے ہیں، وقت پر انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیں وقت پر انتخابات اب نہیں ہو سکتے، وہ تو گزر گیا نا آپ کا، چلیں جنوری کے آخری ہفتے میں۔ دیکھیے اب الیکشن جو ہے، الیکشن میں آپ کو کوئی بات آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے ابھی بھی بے یقینی جی ہے، بالکل ابھی بھی دھند ہے، بالکل دھند ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس الیکشن کمیشن سے پالا پڑا ہے، اس الیکشن کمیشن کو یہ تو سنائی دیتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی نے کیا فقرہ کہا ہے، اور اس کو پکڑ کے وہ مسلسل اس کو پروسیکیوٹ کیے چلے جا رہا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آتا، اپنی کریڈیبلٹی کا یہ خیال اور دھیان اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ اس نے وہ جس کام کے لیے بنا ہے، جس کام کی وہ تنخواہیں لیتا ہے اور ہر مہینے لیتا ہے، اور جس کام کی مراعات اسے ملتی ہے، وہ کام وہ نہیں کر رہا، اور وہ ہے الیکشن کا کام۔ اس نے اب تک جو کچھ کہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اگر ایسا ہی سلسلہ رہا تو کچھ عرصے بعد شاید ایسا بھی لوگ کہنا شروع ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود ڈیٹ دی، الیکشن کمیشن پہلے تو 2 صوبوں کے الیکشن کے بیچ میں سد سکندری بن گئے، آپ نے سد سکندری کی داد دے دی تو سد سکندری بن گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی کچھ اسی طرح کے فیصلے ہیں، اور سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، اور راجہ بھی ہیں، جو مرضی چاہے کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں 3 رائلٹیز اکٹھی ہو جائیں وہاں پہ تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، تو جو کچھ بھی کہنا ہے آپ کو دست بستہ کہنا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن، آپ جس کام کے پیسے لیتے ہیں ہر مہینے، ہمیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب اپنے لیے آپ کوئی عہدہ مت مانگ لیجئے گا۔ اچھا حبیب صاحب، آپ نے بھی یہ سوال کیا محمد زبیر صاحب سے کہ 2 عہدے یعنی پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کیا شریف فیملی میں جا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقبولیت بھی اتنی نہیں ہے، اور ابھی بہت ساری مشکلات میاں صاحب کی راہ میں بھی حائل ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، میاں صاحب جو گو کہ نون لیگ والے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار میاں صاحب ہیں، لیکن میاں صاحب کا جو مزاج ہے آپ نے خود کہا لڑ پڑتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کوئی چانس ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ پی ایم ایل این کو حکومت مقبولیت کی وجہ سے مل رہی ہے یا اتنی نہیں ہے، دیکھیے پی ایم ایل این کو جو حکومت ملنی ہے وہ مقبولیت کی وجہ سے نہیں ملی، اچھا وہ اس کے لیے دیگر وجوہات ہیں، اس کے لیے انہیں تائید غیبی چاہیے جو انہیں میسر ہے، انہیں ایک ماحول چاہیے جو مل چکا ہے، انہیں پلڑے برابر چاہیے جو ہو چکے، تو لہٰذا اب انہیں ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ووٹوں کا محض تکلف ہی ہے۔ تو پھر دونوں عہدے بھی مل سکتے ہیں۔ دیکھیے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں عہدے شریف فیملی میں ہوں گے؟ میں سہیل وڑائچ صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا اور انہوں نے بڑی دلچسپ طریقے سے یہ بات واضح کی کہ شاید اب پی ایم ایل این یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن جب آپ کی حکومت ہی ووٹوں سے نہیں بننی
تو پھر آپ کو اگر ووٹوں سے بنے حکومت تو پھر آپ کو عوام کی پرواہ ہوتی ہے, پھر خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو جب ووٹوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ جناب مریم پھر یہ سوچنے کا تکلف کیوں کیا جائے؟ سوچنے کا تکلف. ٹھیک ہے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.